لاہور میں فیاض الحسن چوہان پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور گلگت بلتستان بھی جو ہے وہ تقریباً پنجاب کی ہی فراہمی کے جناب ساتھ اٹیچ ہوتا ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ کہ پنجاب اس وقت تقریباً 90% جناب پاکستان کو 85% پاکستان کو گندم کی فراہمی کے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے وہ رسپانسبلٹیز ہیں۔ اب ہم نے اس 48 لاکھ ٹن گندم کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ فلور ملوں کو ریلیز کرنے کے بعد ایک اچھا سسٹم چلایا پنجاب کے اندر، لیکن پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا کہ دسمبر جنوری کے اندر ایک مصنوعی بحران آیا۔ وہ بحران کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے سال ہم 48 لاکھ ٹن گندم کے ساتھ موجود تھے پنجاب، اور سندھ کی پریکورمنٹ زیرو تھی، زیرو۔ یہ آن ریکٹ میں بات کر رہا ہوں کہ سندھ کی پریکورمنٹ پچھلے سال کی زیرو تھی، اور میں آگے جا کے بھی بات کروں گا، لیکن اس وقت بھی یہ کہہ دوں یہ تمام کی تمام انٹینشنلی تھی، پرپزلی تھی، جان بوجھ کے تھی، تاکہ پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت نئی آئی تھی، پہلا سال تھا، اس کے لیے مسائل کریٹ کیے جائیں۔ پھر سندھ کے اندر پاسکو نے، کہ پاسکو جو ایک وفاقی ادارہ ہے جس کا کام ہے کہ کم از کم اس قسم کی کبھی کوئی پرابلمز کریٹ ہو جائیں کوئی شارٹیج کے حوالے سے، اور پھر پاکستان کے کچھ قومی اداروں کو فراہمی کے حوالے سے، گلگت بلتستان اور کشمیر کی فراہمی کے حوالے سے، وہ گندم کو فراہم کرنے کے حوالے سے جو ہے نا اس کی رسپانسبلٹی ہے، صوبوں کو بھی وہ اکاموڈیٹ کرتا ہے۔ اس نے سندھ کا کوٹا 5 لاکھ ٹن رکھا ہوا تھا پچھلے سال، لیکن بدقسمتی سے سندھ حکومت نے پچھلے سال جنوری تک کہ جب ایک بحران قائم ہوا، اس کے اوپر جے آئی ٹی بنائی گئی وفاق کی طرف سے، ایک پینک کریٹ ہوا میڈیا کے اندر، پبلک کے اندر، تو پھر انہوں نے بھاگم بھاگ جو ہے وہ 2 لاکھ ٹن گندم جناب خریدی، سندھ حکومت نے اس سے لی، پاسکو سے لی، اور اس کا اظہار یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ نے اسمبلی کے فلور پہ، سندھ اسمبلی کے، اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے جہاں پر پریکیورمنٹ زیرو کی وہاں پر ہمیں 5 لاکھ ٹن گندم کا کوٹا دیا گیا تھا، جو آج تک ابھی تک ہم نہیں لے سکے تھے، لیکن اب ہم فوراً لے لیں گے۔ اس کی وجہ سے ہماری ایک بہترین کوٹا ہونے کے باوجود پنجاب کا 48 لاکھ ٹن گندم، ایک مصنوعی بحران پیدا ہوا اور ایک پوری پینک کریٹ ہوئی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو جنوری میں اور دسمبر میں اور فیبرری میں۔ اس کے بعد اب لیٹسٹ سچویشن یہ ہے، اس سال وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور وزیر خوراک علیم خان صاحب کی قیادت میں 10 سال کا ریکارڈ توڑا پنجاب حکومت نے، جو ٹارگٹ طے کیا تھا اس کا 91% اچیو کیا، 91%۔ وہ تقریباً 41 لاکھ ٹن گندم بنتی ہے، 41 لاکھ ٹن گندم، اور ہمارے پاس پچھلے سال کے تقریباً 2.5 لاکھ ٹن گندم ہمارے پاس موجود تھی۔ ہمارے پاس پورے کا پورا سرکار کے پاس، محکمہ خوراک کے پاس تقریباً 43.5 لاکھ ٹن گندم موجود تھی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سال ہے۔ اب دوسری طرف پکچر میں آپ کے سامنے رکھ دوں سندھ کی۔ سندھ نے اس سال، پچھلی دفعہ بہت ان کی بیشنگ ہوئی، ہماری طرف سے بھی، میڈیا میں بھی، آزاد حلقوں کی طرف سے بھی، عدالتوں کی طرف سے بھی۔ اس دفعہ انہوں نے 14 لاکھ ٹن گندم کا ٹارگٹ رکھا، اس میں سے صرف 12.5 لاکھ ٹن جناب یہ اچیو کیا انہوں نے۔ اور کے پی کے کی صورتحال یہ ہے کہ کے پی کے نے اس دفعہ 37,000 ٹن گندم جناب وہ پریکیور کی، اور ان کے محکمہ خوراک نے اور ان کی سرکار نے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ پنجاب نے اس دفعہ ایک تو گندم کی قیمت 1400 روپے من کے حساب سے بہترین گندم کی قیمت دی کسانوں کو، اس کے بعد ہم نے 2 مہینے پہلے، جو ایک عام روٹین ہوتی ہے کہ ستمبر سے جو ہے وہ محکمہ خوراک جو ہے وہ گندم ریلیز کرنا شروع کرتا ہے فلور ملز کو، ہم نے 2 مہینے پہلے 7 جولائی سے کابینہ نے اپروول دی، ہم نے 1475 کے حساب سے جو ہے وہ گندم ریلیز کرنا شروع کی، اور آٹے کی تھیلے کی قیمت 860 روپے طے کی، اور اس میں ہم اربوں روپے سبسڈی جو ہے وہ سرکار دے رہی ہے، اربوں روپے، اور ہم نے یہ ریلیز کرنا شروع کر دی۔ اس وقت تک تقریباً 12.5 لاکھ ٹن گندم ہم ریلیز کر چکے ہیں، اور ہمارے پاس تقریباً 30.5 لاکھ ٹن گندم کا اس وقت ذخیرہ موجود ہے۔ لیکن دوسری طرف سندھ کی صورتحال کیا ہے؟ یہ بڑی الارمنگ اور بڑی، میں آپ کو
دلچسپ آپ کے سامنے صورتحال رکھ رہا ہوں. پاکستانی قوم کو، میڈیا کے دوستوں کو، تجزیہ نگاروں کو، اینکرز کو، عوام کو، رائٹرز کو، اہل دانش کو، اہل علم کو اور محب وطن شہریوں کو اور پاکستانیوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اپنی کرپشن، اپنی بددیانتی، اپنی ٹکے ماری، اپنے جعلی اکاؤنٹس، اپنی جعلی ٹیٹیز، اپنی کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کے اوپر بنے ہوئے جو ان کے ریفرنسز ہیں، جو کیسز ہیں، ان میں ریلیف حاصل کرنے کے لیے، صرف وفاقی حکومت کو تنگ کرنے کے لیے سندھ حکومت نے ابھی تک جو 12.5 لاکھ ٹن گندم انہوں نے پریکیور کی، ابھی تک ایک دانہ گندم کا جو ہے وہ فلور ملز کو ریلیز نہیں کیا، ایک دانہ گندم بھی. اب اس کی وجہ سے کیا سچویشن ہے؟ پنجاب کے اندر 860 روپے گندم کی قیمت ہے، آٹے کی قیمت ہے تھیلے کی 20 کلو کی. کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر اس وقت تقریباً 1300 روپے کا جناب آپ کا آٹے کا تھیلا مل رہا ہے. کے پی کے اندر آپ کا تقریباً 1150-1200 کے راؤنڈ اباؤٹ مل رہا ہے. اب اس سچویشن کے اندر 860 روپے کا تھیلا لے کر بڑی اچھا ایک چارمنگ قسم کی سچویشن ہے سمگلرز کے لیے بھی، 2 نمبر لوگوں کے لیے بھی، اور جناب بلیک مارکیٹ والوں کے لیے بھی جو گندم کی اور آٹے کی بلیک مارکیٹ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. وہ اب کیا کر رہے ہیں کہ وہ یہاں سے 860 روپے کا تھیلا لیتے ہیں اور آپ کا کے پی کے کی طرف اور سندھ کی طرف جناب وہ موو کر جاتے ہیں. اور سندھ نے جب پریکیورمنٹ کا ٹائم پیریڈ تھا اپریل مئی جون، سختی سے اپنا بارڈر بند کیا ہوا ہے کہ وہاں سے کوئی گندم یہاں نہیں آئے گی، وہاں سے کوئی آٹا یہاں نہیں آئے گا. نہ یہ پورے پاکستان یا پنجاب کے حوالے سے اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، نہ اپنے سندھ کی فلور ملوں کو ایک دانہ انہوں نے ابھی تک دیا. اب ہم جب 860 روپے کا تھیلا دے رہے ہیں، ادھر آپ کا 1300 کا، ادھر آپ کا جناب 1100-1200 کا، تو جو سمگلرز ہیں، جو بلیک شیپس ہیں اس فیلڈ کے، وہ یہاں سے 860 کا جناب 15-20 تھیلے بھی جناب چنچی میں لے جائیں یا کسی گاڑی میں لے جائیں یا کسی ٹرک میں لے جائیں یا کسی شازور میں لے جائیں، تو وہ دن کا جناب ہزاروں روپے کما لیتے ہیں. اور اگر اس سے بہت زیادہ ہو تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا لاکھوں کا جناب وہ ایک دن کا پنجاب کی 860 روپے کی آٹے کے تھیلے کو استعمال کر کے یہ یہاں پر یہ ماحول بنا ہوا ہے. اب یہ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے بنا ہوا ہے کہ کے پی کے اندر 37,000 ٹن صرف ریکوائرمنٹ ہے، اور انہوں نے بھی اس کے اوپر ابھی گندم کا اجرا شروع نہیں کیا، گندم کو ریلیز کرنا شروع نہیں کیا فلور ملز کو. سندھ کے اندر 12.5 لاکھ ٹن گندم موجود ہے سرکار کے پاس سرکاری گوداموں میں. انہوں نے ابھی تک اپنی فلور ملوں کو ایک دانہ کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال ہے میرا، یہ پوری پاکستانی قوم کے سامنے بھی سوال ہے، یہ سندھ کے مراد علی شاہ صاحب سے بھی سوال ہے، یہ بلاول زرداری صاحب کے جو بڑے لہک لہک کے اور چہک چہک کے اور مہک مہک کے جمہوریت، ایتھکس، ویلیوز اور جناب پارلیمانی سسٹم، پارلیمانی سیاست اور ان چیزوں کا جو ہے وہ ڈھول پیٹتے ہیں اور اس کی غزل پڑھتے ہیں، اس کا راگ الاپتے ہیں. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کیا کسی ملک کے اندر ایک صوبہ اور ایک انتظامی یونٹ اگر محب وطن ہو، اگر اپنے ملک، قوم اور معاشرے سے اس کا دل جناب دھڑکتا ہو، تو کیا وہ ایسی اسٹریٹجی اور ایسی پالیسی اختیار کریں گے؟ تو آج کی پریس کانفرنس میں 2 آبجیکٹو تھے. ایک تو سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کی قیادت کا وہ نیگیٹو چہرہ اس ایشو کے حوالے سے پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا تھا. ابھی بھی آنے والے دنوں میں اگر یہ 12.5 لاکھ ٹن گندم میں سے انہوں نے ریلیز کرنا نہ شروع کی تو یہ بحران اور بڑھے گا. پنجاب نے اپنی استطاعت سے بڑھ کے اس وقت 17,000 ٹن گندم ڈیلی کی جو ہے وہ محکمہ خوراک ریلیز کر رہا ہے پنجاب کا. 17,000 ٹن ڈیلی کا، اس کے علاوہ کہیں پہ ریلیز نہیں ہو رہی. اور گندم 2 جگہ ہی پیدا ہوتی ہے جناب، مین ہب، نمبر 1 پنجاب، نمبر 2 سندھ. اب آپ بتائیں کہ جب پنجاب اپنا فرض پورا ادا کر رہا ہے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں، علیم خان صاحب کی قیادت میں، اور آپ کے محکمہ خوراک کی جو ہے وہ ساری جو لیڈرشپ ہے، جو افسران ہیں، وہ اپنا کام انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے، ٹارگٹ بھی 91% کا 10 سال کی ہسٹری کا سب سے بہترین اچیو کر لیا. آپ کا وقت سے پہلے 2 مہینے پہلے گندم کو ریلیز کرنا شروع کر دیا تاکہ گندم اور آٹے کی قیمت ایک لیول پہ رہے. یہ جو ہم نے ریلیز کرنا شروع کی اور اس پہ اربوں روپے کی سبسڈی پنجاب حکومت دے رہی ہے، اور پنجاب حکومت صرف سبسڈی
पंजाब की आवाम के लिए नहीं दे रही, ये सब्सिडी KPK के आवाम के लिए भी हम दे रहे हैं अपने खर्चे से, इस्लामाबाद की आवाम के लिए भी हम अपने खर्चे से दे रहे हैं। और अगर आपका आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान से भी अगर यहाँ से कोई जाती है तो हम अपने खर्चे से पंजाब हुकूमत जो है अपनी सब्सिडी जो है वो अरबों रुपए की दे रही है। इसमें ना वफाक हमें अकोमोडेट कर रहा है, ना कोई दाएं बाएं से कोई अकोमोडेट हो रहे हैं। अब जब हमने अपना काम पूरा किया तो इस वक्त सिर्फ सिंध हुकूमत की जनाब वजह से इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर ये माहौल बना हुआ है, और मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रख दिए हैं। अब हमने, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर तकरीबन 60 लाख टन की खपत है, 60 लाख टन गंदम साल की जो है वो खाई जाती है पंजाब के अंदर। हमारे पास जनाब इस वक्त 43-43.5 मौजूद है। अब वो शॉर्टफॉल जो है वो वफाकी हुकूमत ने फैसला किया इसी तनाजुर के अंदर, क्योंकि जो आखिरी 2 महीने थे गंदम की कटाई के, उसमें इस दफ़ा बदकिस्मती से बारिशें ज़्यादा हुई, और बारिशें ज़्यादा होने की वजह से गंदम की फसल ख़राब हुई, वरना शायद इससे भी अच्छा हमने। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब में गंदम का 91% हदफ जो है वो मुकम्मल किया गया।